السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کی محراب میں سویا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے غلام کو فرمایا کہ اس شخص کو اٹھا کر اس سے پوچھو کہ تم کون ہو، اپنے گھر چلے جاؤ۔ جب غلام نے پاس جا کر دیکھا تو وہ چیخ اٹھا، اے خلیفہ، یہ تو زنانہ لباس میں ایک مرد کی لاش ہے جس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر یہ سن کر پریشان ہوئے کہ لاش زنانہ لباس میں ایک مرد کی ہے اور پھر پڑی بھی مسجد میں ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی شیر خدا کو سب ماجرے کے بارے میں آگاہ کیا تو حضرت علی نے فرمایا، اے عمر، اپنے غلام کو حکم دیں کہ شخص کو غسل اور کفن دے کر فوری دفنا دے۔ پھر جب 9 مہینے بعد ایک بچہ ظاہر ہوگا تو اس بارے میں سب کو آگاہی ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ہم اس معاملے کو 9 مہینے تک التوا میں رکھیں گے؟ تو سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مسجد کے محراب میں ایک شخص کی لاش ملے گی۔ اب فی الحال یہ کرنا ہی بہتر ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے، 9 مہینے بعد کچھ خود ہی ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت علی کے کہنے پر لاش کو دفنا دیا گیا۔ جب اس معاملے کو 9 مہینے ہوئے تو حضرت عمر ایک دن پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سنا کہ ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بچہ بھی اسی جگہ پڑا ہوا تھا جس جگہ سے وہ سر کٹی زنانہ لباس میں لاش ملی تھی۔ حضرت عمر نے اس بچے کو گود میں لیا اور کہنے لگا، بے شک خدا کا رسول اور اس کے بھائی علی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی کے پاس گئے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس بچے کے لیے ایک انصار دایا کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے، اور دایا کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور کہے کہ اے مظلوم، اے پسر مظلوم، بس اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دایا آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد میں لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے جو حضرت سیدنا علی نے بتائے تھے۔ تو دایا اس لڑکی سے کہنے لگی، اے لڑکی، میں آپ کو حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ تم مجھے حضرت علی کی بارگاہ میں پیش نہ کرنا، میں سب لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں آپ کو بہت ساری دولت دوں گی۔ آپ حضرت علی سے یہ کہہ دینا کہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے کوئی عورت نہیں آئی۔ اس حسین و جمیل لڑکی نے دایا کو بہت سی دولت دی اور وہ چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں اگلی عید پر آؤں گی، اگر تم مجھے بچے سے پھر ملنے دو گی میں تم کو اس سے بھی زیادہ دولت دے جاؤں گی۔ دایا لالچ میں آ گئی۔ اس کے بعد دایا حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ جب دایا سے حضرت علی نے دریافت کیا کہ کوئی عورت اس بچے کو ملنے کے لیے آئی تھی تو دایا نے حضرت سیدنا علی سے عرض کیا، مولا علی، مسجد میں کوئی بھی عورت اس بچے کے پاس نہیں آئی۔ مولا علی فرمانے لگے، عورت تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، مسجد میں ایک حسین و جمیل لڑکی تیرے پاس آئی، اس نے بچے کو گود میں لیا اور بچے کو پیار کرنے لگی۔ جب تم نے اس کا دامن پکڑا کہ میں تم کو علی کی بارگاہ میں پیش کروں گی تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں علی کی بارگاہ میں کیا چہرہ لے کر حاضر ہوں گی، اس کے آگے میں بتاؤں یا پھر تم خود ہی اپنی زبانی بتاؤ گی؟ اس عورت نے عرض کیا، یا علی، مجھے معاف کر دیجئے، میں لالچ میں آ گئی۔ اس عورت نے اب مجھے کہا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ پر پھر آئے گی۔ اگر آپ مجھے حکم دیتے تو میں اس عورت کو ابھی پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہوں۔ سیدنا علی نے فرمایا، نہیں، اب تم آنے والی عید کا انتظار کرو۔ وقت گزر گیا۔ جب عید آئی تو حضرت علی کے حکم کے مطابق اس بچے کو خوبصورت پوشاک پہنا کر مسجد میں لے جایا گیا۔ وہ حسین و جمیل لڑکی پھر آئی، اس نے بچے کو پیار کیا تو دایا کو دولت دے کر جانے لگی۔ تو دایا نے کہا کہ میں آپ کو حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ اس لڑکی نے بڑی منت سماجت کی، لیکن دایا نے اس بار اس کی ایک نہ مانی۔ اس لڑکی کو پکڑا اور حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب اس لڑکی کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر پوچھا، اے لڑکی، اس بچے کے بارے میں تم مجھے خود ساری داستان بتاؤ گی یا پھر سب لوگوں کے سامنے میں خود ہی بیان کرنا شروع کر دوں؟ لڑکی نے حضرت علی سے عرض کی، اے علی، میں خود ہی بیان کر دیتی ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں انان بن جہاش کی بیٹی ہوں، میرا باپ رسول اللہ کے ساتھ مہم میں شہید ہو گیا، میری ماں حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں وصال پا گئی تھی، میرا کوئی بھی بھائی بہن نہیں تھا، اس لیے میں تنہا ہی رہ گئی تھی۔ میں اپنا دل بہلانے کے لیے محلے کی لڑکیوں کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔
اس طرح محلے کی لڑکیاں میری دوست بن گئیں۔ ایک دن ایک بڑھیا ہمارے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس بڑھیا نے ہم سب لڑکیوں سے باری باری پوچھا کہ تم کون ہو؟ سب نے اپنے اپنے بارے میں اس بڑھیا کو بتایا۔ پھر وہ بڑھیا میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی بڑی تسبیح تھی، اس پر وہ ذکر اذکار کیا کرتی تھی۔ جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا عنان بن جحش کی بیٹی ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں خدا کی نیک بندی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ میں نے اس بڑھیا کو بتایا کہ میرے والدین وصال پا گئے ہیں، میں تنہا ہی گھر میں رہتی ہوں، میں اس لیے محلے کے دوستوں کے پاس اپنا وقت گزار لیتی ہوں۔ اس عورت نے مجھ سے دریافت کیا کہ تمہاری شادی ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تم شادی کے بغیر کس طرح سے زندگی بسر کر رہی ہو؟ میری باتیں سن کر وہ مجھ سے ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی ہوں، اگر تم چاہو تو میں آپ کے پاس رہ لیتی ہوں، اس طرح تمہارا بھی دل لگ جائے گا، اور میں تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی گزار دیتی ہوں۔ آپ مجھے اپنی ہی ماں کہہ لیا کرنا، میں آپ کو ماں سے بڑھ کر پیار کروں گی، تیری ہر خوشی اور غم میں شریک ہوں گی۔ اس طرح میں اس بڑھیا کو اپنے گھر لے آئی۔ جب شام ہوئی تو میں نے گھر میں کھانا تیار کیا، تو میں نے بڑھیا کو کھانا دیا تو بڑھی عورت کھانے کو دیکھ کر رونے لگی۔ عورت نے روتے ہوئے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ولی ہوں، مجھے اچھے اچھے کھانوں سے کیا غرض، آپ مجھے بس نمک اور جو کی روٹی ہی دے دیں، یہی میری خوراک ہے۔ مختصر یہ کہ اس بڑھیا نے پوری طرح میرا دل جیت لیا۔ ایک دن ہم دونوں بیٹھی ہوئی تھیں، میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ اماں جان آپ کی کوئی اولاد نہیں؟ اس نے بتایا کہ میری ایک جوان لڑکی ہے جو آپ کی عمر کی ہے، وہ بھی گھر میں تنہا رہتی ہے، مجھے تو اس کی فکر ہی لگی رہتی ہے کہ زمانہ بہت ہی خطرناک ہے، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اسے بھی تمہارے گھر لے آؤں، وہ بھی ہر وقت خدا کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، پھر وہ بھی جوان ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر لگی رہتی ہے۔ میں نے بڑھیا کو کہا کہ اماں جان آپ اسے بھی یہاں لے آؤ۔ ایک دن وہ بڑھیا میرے گھر سے اپنی لڑکی کو لانے کے لیے گئی تو تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد وہ واپس آ گئی۔ میں نے بڑھیا سے کہا کہ اماں جان اپنی بیٹی کو کیوں نہیں لے کر آئیں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کی بہن بہت ہی نیک اور خدا ترس ہے۔ میں نے آپ کے گھر کے بارے میں اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، کیونکہ اس کے گھر ہر وقت انصار و مہاجرین کی لڑکیاں آتی رہتی ہیں۔ جب میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریفیں سنی تو میں نے بڑھیا کو کہا کہ اماں جان تم اس کو گھر میں لے آؤ، میں لڑکیوں سے دوستی چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کے کہنے پر میں نے محلے دار انصار و مہاجرین کی لڑکیوں سے دوستی ختم کر لی۔ ایک دن میں نے بڑھیا سے اصرار کیا کہ اماں جان آپ میری بہن کو گھر میں کیوں نہیں لے کر آتی؟ بار بار کہنے پر وہ گھر سے اپنی لڑکی کو لینے کے لیے نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گھر آئی تو اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی جس نے اپنا سارا جسم کسی بڑے سے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ جب وہ دروازے کے پاس آئی تو میں نے کہا کہ اندر آ جاؤ، تم دروازے کے پاس ہی کیوں کھڑی ہو؟ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا میری یہ بیٹی بہت ہی شرم و حیا کی پیکر ہے، اس لیے یہ کسی کے گھر میں نہیں گئی، یہی وجہ ہے کہ یہ آج آپ کے گھر میں آتے ہوئے شرما رہی ہے۔ آخرکار میں اس کو کپڑے سے پکڑ کر اپنے گھر لے آئی تو وہ بڑھیا ہم سے باتیں کرتے ہوئے باہر چلی گئی۔ جب بڑھیا گھر سے باہر چلی گئی تو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ برقع اتار کر آرام کرو، یہ تمہارا ہی گھر ہے، یہاں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس عورت نے سار سے باہر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دروازہ کھلا ہے تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور اس لڑکی کے برقع کو کھینچتے ہوئے کہا کہ بہن تم برقع اتارو، تم کیوں شرما رہی ہو؟ جب اس نے برقع اتارا تو اس کو دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں بلکہ سیاہ داڑھی والا ایک بلند قامت مضبوط جسم کا ایک مرد ہے، تو میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں تم مجھ یتیم پر ظلم کرتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، کیوں میری رسوائی کرتے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جا۔ لاکھ اس کے التجا کرتی رہی مگر اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میں اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازوؤں میں مجھے زور سے سمیٹ لیا، اسے مجھ پر رحم نہیں آیا، اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخو پکار اس لیے نہ کی کہ ہمسائے لوگ مطلع ہو جائیں گے اور میری رسوائی ہوگی اور میں اس
کے چنگل میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ بالآخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا، میری دوشیزگی چاک کر دی۔ یہ سیاہ مرد اپنی مستی میں مدہوش تھا، وہ وہیں سو گیا۔ جب میں کچھ ہوش میں آئی تو اندر سے تلوار لائی اور اس پر وار کیا اور اس کی گردن جسم سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دن بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کو ساقط کرنے کا ارادہ کیا، مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا، اسے بھی قتل کرنے کا سوچا، مگر خوف خدا سے نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو اس محراب میں رکھ آئی، جہاں تمام حالات سننے کے بعد بے اختیار حضرت علی نے فرمایا، خدا کے رسول بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے دریافت کیا، اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس مقتول کا خون بہا کچھ نہیں، کیونکہ یہ ایک گناہ عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں، کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ خدا کے حق کو اس سے طلب کروں۔ حضرت علی نے دایا کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب بڑھیا نے لڑکی کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تو قسم کھاتی ہے کہ مجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، میں روزہ رسول کی قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں۔ بڑھیا نے روزہ رسول کی جھوٹی قسم کھائی۔ قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے بڑھیا، اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری وجہ سے سب کچھ ہوا، اب مجھے معاف فرمائیں، میں اپنے کردار سے تائب ہوں۔ حضرت علی نے دعا فرمائی، اے خدا، اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور در حقیقت تائب ہوئی ہے تو اسے پہلے حال میں پلٹا دے۔ اگر اس کے چہرے کی سیاہی ختم نہ ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا، اے ملونہ، تو کس طرح تائب ہوئی ہے کہ خدا نے تجھے معاف ہی نہیں کیا؟ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس بڑھیا کو مدینہ سے باہر بھیج کر رجم کر دیا جائے۔